وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، کل ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کیے تھے اور اللہ رب العالمین نے جو وہاں پر وحی کیے تھے ان چیزوں کے بارے میں جانا اور سنا، اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایک بات یہ بتائی تھی کہ یثرب کے 6 آدمی ایسے تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 11 سال میں حج کا موسم ایک آیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 لوگوں سے ملے مدینہ کے، اور 6 کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم لوگ مدینہ میں جا کر کے اسی اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ ذرا اس کو گہرائی سے سوچئے کہ کتنا بڑا فائدہ ہوا اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سب سے پہلے یہ 6 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 12ویں سال میں یہ 6 سے ڈبل ہو کر کے 12 آتے ہیں، 12 لوگ آتے ہیں، اور ان میں سے 7 نئے ہوتے ہیں، یعنی 7 ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مینا کے عقبہ میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم آپ کو پہلی بیعت عقبہ سنانے جا رہے ہیں۔ تو مینا میں بیعت عقبہ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ لوگ بیعت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزوں پر بیعت لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کی روایت کے مطابق، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو اس میں شامل تھے، آئے تھے مدینہ سے ان 12 لوگوں میں، وہی خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ وعدہ کرایا اور اس بات پر بیعت لیے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، تم چوری نہ کرو گے، تم زنا نہ کرو گے، اور اسی طرح سے کسی پر بہتان نہ لگاؤ گے۔ کہا کہ ان میں سے جو کوئی بھی شخص جن سے ہم نے منع کیا ہے ان سے اگر رک گیا، اللہ رب العالمین اس کو اجر دے گا، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارتکاب کر لیا، اگر اسے دنیا میں انہیں سزا مل گئی تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ان کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے قیامت کے دن انہیں معاف کر دے یا انہیں سزا دے۔ انہی چند باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کی، ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ان لوگوں نے بیعت کی۔ اب ذرا اس کی گہرائی میں جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یثرب میں، مدینہ میں اسلام کی دعوت جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے اچھے رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ ایک مبلغ بنا کر کے بھیجا جائے، کیوں نہ ایک مبلغ بنا کر کے وہاں پر بھیجا جائے جو لوگوں میں اسلام کی دعوت دے، لوگوں میں اسلام کی دعوت دے، دین کی تبلیغ کریں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو چنے، اور اس کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ یہی وہ مصعب بن عمیر ہے جو پہلے پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو ان کے ماں نے کھانے پینے کو بند کر دیا تھا، ان کے لیے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور ایک مالدار گھرانے کے شخص ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد یہ کھانے کے لیے ترستے تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ان کا بہتر اجر دیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ مصعب بن عمیر نے کیا شاندار کارنامہ انجام دیا، رشک آتا ہے ایسے دعوت کے کام پر، ذرا غور کیجئے۔ مصعب بن عمیر یثرب مدینہ جاتے ہیں،
اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو پہلے یہ 6 لوگ آئے تھے انہی میں سے ایک ہیں، تو ان کے گھر میں مدینہ میں جا کر کے مقیم ہوئے اور یہیں سے یہ دعوت کے کام کے لیے مدینہ میں نکلتے تھے۔ اسعد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہر کر کے مدینہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے۔ ان کے دعوت کے کارنامے میں سے ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اہم واقعہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کرتے کرتے مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں شخصیت ایک مرتبہ عبد الاشہل کے یہاں اور اسی طرح سے بنو ظفر کے محلے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے ایک باغ میں جا کر کے وہاں پر کنویں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ چند مسلمان بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے 2 سردار، ایک سعد بن معاذ، ایک اسید بن حضیر، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر 2 سردار تھے۔ ان لوگوں نے جب یہ خبر سنی کہ ایک شخص آیا ہے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ جاؤ، اسعد بن زرارہ جو ہے یہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے میں ان کے پاس نہیں جا رہا ہوں، آپ کو بھیجتا ہوں، جا کر کے انہیں تنبیہ کریے کہ یہ ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو اپنے دین سے پھیر رہا ہے، انہیں جا کر کے روکیے اور یہاں سے باہر جانے کے لیے کہیے۔ وہ جاتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جانے سے پہلے جب وہ آ رہے تھے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر کو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیے، یہ قوم کا ایک سردار ہے، یہ آ رہے ہیں اور انہیں بات منوانی ہے۔ جب وہ پاس میں آئے تو آنے کے بعد انہوں نے تو پہلے بہت بات بولی، بہت کچھ سنایا مصعب بن عمیر کو اور اسعد بن زرارہ کو۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر نے کہا کہ ذرا میری بات کو سن لیجئے، جو اچھی بات ہوگی قبول کر لیجئے گا، آپ کو اچھا نہ لگے چھوڑ دیجئے گا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر نے اسلام کی کچھ تعلیم انہیں بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی۔ اب جو مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تھی، تو اس کے بعد وہ شخص جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا عمدہ کلام ہے، کیا بہترین کلام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ذرا بتلائیے کہ آپ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرواتے ہیں؟ کہا کہ پہلے غسل کیجئے، اس کے بعد اپنے کپڑے کو پاک کیجئے، اور اس کے بعد آپ شہادت دیجئے، کلمہ شہادت کا اقرار کیجئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ یہ تینوں کام انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد جب یہ شخص واپس لوٹ کر کے گئے، کہ جب انہیں بھیجا گیا تھا، سعد بن معاذ نے جو بھیجا تھا، تو جب واپس لوٹ کر کے جا رہے تھے مجلس میں یہ، تو سعد بن معاذ نے انہیں کہا کہ بتائیے کہ ان کو تم نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھیے ان کی بات تو اچھی تھی، لیکن ہم نے ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی کام نہ کریں، یہاں سے آپ چلے جائیں، ہم نے ان کو روک دیا ہے۔ دیکھیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن یہاں پر چھپا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہاں پر واقعے میں جو ٹویسٹ ہے اس کو سمجھیے۔ یہ جو شخص تھے قوم کا ایک سردار، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، اب چاہ رہے تھے کہ جو ان کا خلیرہ بھائی ہے وہ بھی اسلام قبول کر لے، اور قوم کا جو سردار ہے اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، یہ اسلام اگر قبول کرتے ہیں تو اس محلے اور قوم کے لوگ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کے لیے کہا کہ ان کو بھیجا کیسے جائے مصعب بن عمیر کے پاس؟ تو کہا کہ دیکھیے کہ ایک فلاں قبیلہ کا لوگ جو ہیں وہ اسعد بن حضیر کو جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو رشتہ داری میں تھے، خلیرے بھائی تھے، اس لیے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص ان کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے وہ اسعد بن زرارہ کے پاس گئے اور جا کے دیکھا تو مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ یہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیسا ماجرا، ہم کو تو کہا گیا کہ ان پر حملہ کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے اور یہ دونوں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ قوم کا سردار ان کے پاس گئے، دونوں کے پاس، اور کہا کہ تم لوگ جو کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، یہاں سے جلدی تم لوگ چلے جاؤ، اگر اپنی خیریت ہے، اگر اپنی جان بچانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ مصعب بن عمیر نے بھانپ لیا تھا کہ اس شخص کو ہمیں سنانا ہے اور دین کی تبلیغ ان میں کرنا ہے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ ذرا سن لیجئے، جو بات آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے، اگر ہم نے بری بات کہہ دی تو ہم ان سے بچیں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے کچھ احکام بتائے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، تو ان شخص نے بھی یہی کہا کہ اسلام میں آنے کے لیے کیا کیا جائے، اسلام میں آنے کے لیے کیا کیا جائے، تو وہی طریقہ بتایا جو پہلے اس کو بتایا گیا تھا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد یہ شخص گئے اور اپنے خاندان اور اپنے محلے کے تمام لوگوں کے پاس جا کر کے کہا کہ دیکھیے
کہ میں تمہارے سے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ گے. جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ گے میں کسی بھی مرد اور عورت سے تم میں سے بات نہیں کروں گا. تمام کے تمام لوگ اس محلے کے اور اس قوم کے تمام لوگ صرف ایک کو چھوڑ کر کے، وہ بھی غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد میں اسلام لے آیا تھا، تو اس ایک شخص کو چھوڑ کر کے شام ہوتے ہوتے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑی کامیابی جو مصعب بن عمیر نے مدینہ جا کر کے اکیلے ایک نوجوان شخص نے جا کر کے وہاں پر اتنی بڑی تبلیغ کی، اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد جب نبوت کے 13ویں سال میں حج کا موسم آیا تو مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے واپس آئے اور مدینہ کے احوال کے بارے میں بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے وہاں دعوت کا کام کیا اور کس طرح سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. انشاءاللہ آگے دیکھیں اسلام اس طرح سے کامیاب ہوتے گئے، آپ کے سامنے رکھیں گے کس طرح سے اور بھی اسلام بڑھتا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو بھی دین کا کام جو کچھ ہم سے ہو سکے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.